بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، اس وقت میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ عوام پاکستان نے خاص کر لاہور کے زندہ دلان لاہور بلکہ دلیران لاہور نے جو کردار ادا کیا ہے، جو پنجاب کے لوگوں نے ادا کیا ہے، جو KPK کے لوگوں نے یہ کردار ادا کیا، کراچی والوں نے، یہ سب دنیا کے سامنے ہے۔ اور الحمدللہ میں یہ کہتا ہوں کہ عوام پاکستان جیت چکے ہیں، اور اس وقت جس کا نام ہے عامر فاروق، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، یہ گیم وہ ہار چکے ہیں، کیونکہ یہ ایسے تو ہو نہیں سکتا کہ عوام کو عوام کو بہت پہلے سے پتہ ہے کہ احسن بون کون ہے، اس کا کیا رابطہ ہے، عامر فاروق کے ساتھ اس کا کیا رابطہ ہے، اسی طرح اس کی تھرو پھر جس کا نام وہ لیتے ہیں جنرل نصیر، اس کے ساتھ کیا تعلق ہے عامر فاروق کا، یہ سب کچھ معلوم ہے۔ یہ کچھ نہیں، یہ معلوم تھا چیف جسٹس اسلام آباد کو، یہ پہلے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ کس طرح ہم اس کو گرفتار کریں گے جب آپ اس کو اس کے لیے لے کے جائیں گے دوسری جگہ میں۔ جو موجود تھا وہ علاقہ جہاں وہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے اندر تھا، جہاں بائیو میٹرک اس کا ہونا تھا، جب وہ چلا گیا تو رینجر نے دعویٰ بولا، اور یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ رینجر تھے یا SSG کے لوگ تھے، ابھی تک یہ بعد میں پتہ چلے گا۔ اور کس طریقے سے یعنی ایک تذلیل کر کے جس طرح عمران خان کو زخمی حالت میں یہ لے گئے اور اس کے سر پر ڈنڈے بھی مارے، تو عوام پاکستان نے جو ریئیکشن شو کیا ہے تو اس کو سلام ہے، پوری قوم کا سلام ہے۔ اور انشاءاللہ آگے جا کر یہ مرحلہ لمبا ہے، یہ چھوٹا نہیں ہے۔ ابھی بھی آج جو چیف جسٹس پاکستان اطہر من اللہ نے جو کردار ادا کیا ہے، پوری قوم اس کو سلام پیش کرتی ہے، لیکن یہ کہ اس کو دوبارہ وہاں پر بھیج دینا، یہ کوئی سمجھ میں نہیں آتی بات۔ بہرحال اس نے بڑا کردار ادا کیا ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ جو ہمارا نظام اس وقت جو جوڈیشری کا تباہ اور برباد ہے، یہ اس ایک خاندان کی وجہ سے ہے، بلکہ دو خاندان کا ہے، لیکن خاص کر یہ شریف خاندان نے اس جوڈیشری کا بیڑا غرق کر دیا ہے، بار کونسل کے ساتھ مل کر، اور جس طرح اپنے ذاتی گماشتے انہوں نے جوڈیشری کے اندر پالی ہوئے ہیں، اور ہر وقت ریلیف پر ریلیف، یعنی جب یہ رنگے ہاتھوں بھی پکڑے جائیں گے تو یہ اس کے لیے کوئی فائز عیسیٰ آ جائے گا، کہیں سے عامر فاروق آ جائے گا، کہیں سے عامر کیانی آ جائے گا، کہیں سے اطہر من اللہ آ جائے گا، پتہ نہیں کون کون کس کو، ادھر سے یحییٰ افریدی ہوگا، وہ جب پتہ نہیں مندوخیل نام ہے وہ آ جائے گا، خاص کر منصور علی شاہ جو ہے، یہ جو کردار ادا کر رہا ہے۔ آخر کل کو انہوں نے اس ملک میں رہنا ہے اور انہوں نے لوگوں کو فیس کرنا ہے، یعنی یہ نہیں کہ میں کوئی وہ پھیلانے کی کوشش کر رہا ہوں، صرف یہ کہ آخر لیکن ان کا مقصد تو اس ملک میں رہنا نہیں ہوتا ہے کہ اس ملک کا کباڑہ ہو جائے، اس کا یعنی عدلیہ کا نظام بھی گر جائے، اور جس ملک میں عدلیہ کے نظام گرتا ہے وہ ملک پھر بچتا نہیں ہے۔ یہی بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی طرف ہم ہر وقت آواز اٹھاتے ہیں، اور یہ کسی کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن یہ حقائق پر مبنی چیزیں ہیں، ثابت شدہ ہے تاریخ سے کہ ہر محکمے کو، ہر انسٹیٹیوشن کو انہوں نے رک کر دیا، لیکن خاص کر جوڈیشری کو بالکل انہوں نے تباہ اور برباد کیا۔ یہ تو اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے، جیسے مطلب اس وقت 8 ججز جو سپریم کورٹ میں موجود ہے، یعنی اس کو آپ دیکھ لیں کہ ان کا کردار، اور مقابلے میں جو 7 ججز ہیں، یعنی پارٹی بنی ہوئی ہے کہ یہ 7 جج جو ہے نا، یہ شریف خاندان کی خدمت کریں گے، ان پر لازم ہے۔ تو اب کل کا ان کا چیف جسٹس آئے گا، پھر اس ملک کا کیا بنے گا؟ یہ میں ابھی سے آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے جذبات ابھی اسی طرف ہونے چاہیے، اور جو کردار آپ لوگوں نے ادا کیا ہے اسی طرح اس کو کنٹینیو رکھنا پڑے گا، کیونکہ جو یہ اسپائلر قسم کے لوگ جو کردار ادا کر رہے ہیں، تو اس میں تو صاف ظاہر ہے کہ عمران دشمنی یہ کیوں کرتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ وہ شخص رول آف لا چاہتا ہے، اس ملک میں عدل کا نظام قائم کرنا چاہتا ہے، اور جاتے جاتے یہ جانے سے پہلے جب عدم اعتماد ہوا تو اس وقت کتنے سینکڑوں قوانین وہ انٹروڈیوس کرا رہا تھا عدلیہ میں، عدلیہ کی بھلائی کے لیے، ملک کی بھلائی کے لیے، کہ وہ سبوتاش ہو گیا سارا کچھ۔ تو اس وقت حالات یہ ہے
کہ عمران خان سے کسی طریقے سے معافیا بھی مانگی جا رہی ہیں، اور دوسری طرف ڈر بھی ہے کہ ان کی آڑ میں یہ کچھ ایسا نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، جیسے میں رات کو بھی بتایا تھا کہ کوئی سلو پائزن، یا یہ عمران خان جو بار بار کہتا ہے وہ ویسے نہیں کہتا، کیونکہ ان لوگوں نے جس یعنی جو طاقتور لوگ ہیں ان کو بھی ڈر ہے عمران خان سے، حالانکہ وہ بار بار کہتا ہے کہ میں کسی سے انتقام لینے والا شخص نہیں ہوں، اور یہ ہے بھی حقیقت، لیکن ان کے دلوں میں جو کچھ بیٹھ گیا ہے، یا جو کچھ وہ اپنی ذاتی مفادات کے لیے، چند لوگ ہوں گے ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، یعنی وہ مین اسٹیبلشمنٹ جس کو ڈیپ سٹیٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ان میں یہ چند لوگ ہیں، 8-10 لوگ ہیں جو پورے ملک کو یرغمال بنا چکے ہیں۔ لیکن اب اس کا جواب کون دے گا؟ پھر دوبارہ واپس آتا ہوں عامر فاروق کی طرف، کہ عامر فاروق نے جو چیف جسٹس اسلام آباد، تو اس کی وجہ سے یعنی ایک طرف وہ آئی جی کو طلب کرتا ہے، دوسری طرف سیکرٹری انٹیریئر کو طلب کرتا ہے، اور آخر میں کہتا ہے کہ نہیں یہ قانونی تھا، اس کی جو اریسٹمنٹ تھی یہ قانونی تھی۔ تو آپ خود سوچئے کہ یہ ڈبل سٹینڈرڈ کے لوگ کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ جو لوگ شہید ہو چکے ہیں، تقریباً 80 سے زیادہ لوگ شہید ہیں، ابھی تک یہ سچ نہیں بتا رہے ہیں، لیکن یہ اللہ کے ہاں اور عوام کے سامنے یہ چیف جسٹس اسلام آباد عامر فاروق کے گلے پر یہ آئے گا، یہ سب کچھ، یعنی یہ کہاں، یعنی اللہ کے عذاب سے کیسے بچیں گے کہ یہ بے گناہ لوگ شہید ہو چکے ہیں، اپنے قائد سے والہانہ محبت کرنے والے، ان کو زندگی نہیں چاہیے، وہ جب دیکھتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو تو اب تو ان کو سمجھ آنی چاہیے۔ لیکن میں حیران ہوں، یعنی کچھ ججز کو لے کر اور کچھ ڈیپ سٹیٹ یا اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں کو لے کر جب میں دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار یہ لوگ پتہ نہیں ان کے سر میں دماغ موجود ہے، یا یہ کیا چاہتے ہیں، یا حقیقت میں یہ ملک دشمن ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ یعنی یہ توقع ہمیں تھی نہیں کہ ہمارے ڈیپ سٹیٹ اتنے حد تک گر جائیں گے کہ ان چور خاندان کو بچانے کے لیے، ان کو اقتدار میں رکھنے کے لیے، ان کو اقتدار کو دوام دینے کے لیے عوام کو شہید کریں گے، لیکن الیکشن کی طرف نہیں جائیں گے، یعنی ایک پارٹی بن چکے ہیں۔ یعنی اس طرح تو میرا عرض یہ ہے آپ لوگوں سے کہ جس طرح آپ لوگوں نے اپنے جذبات شو کیے، پوری دنیا میں آج یہی بحث ہو رہی ہے کہ پاکستانی عوام، اور یہ ہمارے لیے بڑے افسوس کی بات ہے کہ عوام پاکستان اسٹیبلشمنٹ کے سامنے اور حکومت کے سامنے اس طرح کھڑے ہو گئے جیسے آہنی دیوار ہوتا ہے۔ تو اب ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ چیز تو اس سے بھی آگے، بہت آگے نکلے گا۔ اگر ان کے جو ارادے ہیں اور اس کو یہ دوام بخشنا چاہتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو پاکستان کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، کیونکہ 75 سال میں پاکستان کو تو کوئی لیڈر نہیں ملا تھا، پہلی دفعہ اور لیڈر ملا، اور وہ بھی ایسا لیڈر ملا یعنی کہ اس کے کوئی ذاتی عزائم نہیں ہے، نہ یہاں پر کوئی موروثیت ہے کہ وہ کل اپنے بیٹے کو لے کے آئے گا یا کسی بھانجے بھتیجے کو، یہ تو کوئی سوچے بھی نہیں کہ یہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کے خیال میں جو کچھ ہے وہ عمران خان کو پتہ ہے، اس ویڈیو میں سب کچھ موجود ہے جو عمران خان نے رکھا ہوا ہے۔ خدا نخواستہ عمران خان اس دنیا میں نہ رہے، میرے منہ میں خاک یہ بات کرتا ہوں، لیکن انسان ہے، جانے کے لیے آیا ہوا ہے اس دنیا میں، تو اس کے ٹیم کا کچھ نہ کچھ ہمیں اندازہ ہے، اور وہ بھی انشاءاللہ عمران خان کی طرح کہ جیسے تو نہیں ہو سکتے، لیکن اس کے بعد ہمارے پاس کچھ لیڈرشپ ایسی ہوگی۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی، اس کو بھی اریسٹ کر دیا، اس کو بھی اریسٹ، یہ سب ہم جانتے ہیں، اور ان لوگوں کے دوغلا پن کو بھی ہم جانتے ہیں، اور حقیقت میں جو لیڈر انہوں نے عمران خان نے منتخب کی ہے، یعنی میں نے بار بار یہ بات کی ہے کہ نڈر آدمی، نڈر کون ہے اس وقت آپ دیکھ لیے، اس کے اپنے جو نوجوان ہیں 2-4، ان میں سے مراد سعید ٹاپ پر ہے، اور مراد سعید کو بھی یہ رستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، جس طرح شہید ارشد شریف کو انہوں نے ہٹا دیا۔ وہ بھی بہت کام کے لیے عمران خان کا جو اس کے متعلق خیال تھا، مجھے کچھ نہ کچھ اس کا علم ہے کہ اپنے بعد وہ کن کن لوگوں کو لانا چاہتا تھا، اور کس طرح اس ملک کے لیے ایک مضبوط قیادت فراہم کرنے کے، یعنی دیکھیں اصل انسان وہ ہوتا ہے کہ وہ صرف الیکشن کا نہیں سوچ رہا، وہ مستقبل کا بھی سوچ رہا ہے کہ اس قوم کو میں نے کون سا لیڈر دینا ہے
کس کے تھرو اس ملک کو ہم نے سیدھا رکھنا ہے، آئین و قانون پر چلانا ہے، رول آف لا پر چلانا ہے۔ اور جب یہاں پر رول آف لا نافذ ہوگا تو پھر یہ جو چور خاندان ہے جنہوں نے اس ملک کا بیڑا ہی غرق کر دیا ہے، تو ان سے جان چھڑانے کے لیے تو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے، اور ان کو یہ ابھی رستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی اس وقت جس طرح یہ مراد سعید کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں، اور پھر گرفتار کرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا حشر کریں گے تو وہ کل کسی چیز کے قابل ہی نہیں رہے گا۔ تو یہ ذرا آپ لوگ سوچیں کہ اپنے جذبات کو ٹھنڈا نہ ہونے دیں۔ یہ نہیں کہ کسی چیز پر حملہ آور ہوں، جیسے یہ حملے ہوئے ہیں کور کمانڈر کے گھر پر، یہ ہمیں سب کو معلوم ہے کہ یہ اس میں نون لیگ کے لوگ شامل تھے۔ انہوں نے یہ موقع بھی فراہم کیا تاکہ ایسا ہو کہ فوج اور پی ٹی آئی کو لاگر ہیڈ پر آمنے سامنے لایا جائے۔ تو آپ سوچئے کہ یہ کتنے خطرناک لوگ ہیں۔ یعنی پی ٹی آئی کے لوگ یہ کام نہیں کرتے، یہ لوگ تعلیم یافتہ لوگ ہیں اور یہ ملک دشمنی کر نہیں سکتے، وہ سب کو معلوم ہے۔ اور یہ بھی صاف ظاہر ہو جائے گا آپ لوگوں کے سامنے، چند دنوں کی بات ہے کہ اس میں کون کون لوگ شامل تھے۔ تو یہ میں نہیں کہتا کہ وہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے تو ہم تباہ ہو گئے، جو 8-10 لوگ ہیں، یہ ملک تباہ ہو گیا، یہ کہاں پہنچ گیا تھا، اور دنیا میں کیا عزت پاکستان کی ہونے لگی تھی، اس کو ملیا میٹ کر دیا، مٹی میں ملا دیا۔ تو یہی کچھ تھا جو اس وقت آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا تھا، اور یہ حقائق پر مبنی چیز ہے جو آپ کو میں کہہ رہا ہوں اس وقت، کہ عمران خان کے ساتھ جو گیم یہ کھیلنا چاہتے ہیں انشاءاللہ اس میں یہ کامیاب نہیں ہوں گے، اور پاکستان کا آئندہ 3/3 میجارٹی کے ساتھ ہمارا وزیر اعظم عمران خان ہوگا۔ یہ جتنا الیکشن کو ڈیلے کریں گے ان کی لیے تباہی ہے، اور یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر صرف یہ اسٹیبلشمنٹ 2 دن کے لیے ہٹ جائے تو یقین کیجئے عوام ان کو نوچ لیں گے۔ یہ جس طرح کی زبان یہ استعمال کرتے ہیں، آج وہ مریم اورنگزیب، جس کو پتہ نہیں کیا کیا نام لوگ دیتے ہیں، اس عورت نے چیف جسٹس کو جس قسم کی دھمکی دی ہے، اور پھر مریم نواز نے جو ٹویٹ جس گندے طریقے سے کیا ہے، یہ میں حیران ہوں کہ ان لوگوں، یعنی ایک تو عوام میں طاقت تو عوام ہوتے ہیں، ان کے ساتھ تو عوام نہیں ہے، ان کے ساتھ تو یہ صرف طاقتور لوگ ہیں چند، عوام تو کسی اور طرف کھڑے ہیں۔ تو ان کی طاقت کدھر ہے کہ یہ اتنی بڑی بڑی باتیں کر سکتے ہیں، کہ جب چیف جسٹس کے گھر کو جلانے کی بات کرتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے کہ انشاءاللہ چیف جسٹس بہت جلد فیصلہ دینے والے ہیں، آپ لوگوں کو خوش ہونا چاہیے۔ یہ نہ اہل بھی ہوں گے، سب کچھ ان کے ساتھ ہوگا، لیکن میں بڑے عاجزانہ طریقے سے اس اسٹیبلشمنٹ سے التجا کرتا ہوں کہ ان کرپٹ چوروں سے ہٹ جائے، ان کو عوام کے سامنے چھوڑ دے، عوام ان سے بدلہ لیں گے الیکشن میں، اور پھر یہ لوگ جیلوں میں ہی ہوں گی، کہ ان کی مقدر جیل ہے، آخر تو ان کا ہے ہی تباہ، لیکن دنیا میں بھی یہ کسی ملک میں بھی سکون سے نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے جس طرح اس ملک کو ڈبویا ہے، جس طرح اس ملک کو کنگال کیا ہے، عوام کو اب سب کچھ پتہ چل گیا ہے۔ تو اگر عوام کو پتہ ہے تو آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے، آپ کو تو سب سے زیادہ پتہ ہے، تو یہ کیا مجبوری کیا ہے، ان لوگوں کا ساتھ دینے کی مجبوری ہے کیا؟ تو خدا کے لیے عوام کی طرف دیکھیں، عوام کیا سوچ رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، اور بغیر عوام کی، یعنی پاکستانی قوم اپنے فوج سے کتنی محبت کرتی تھی، یہ تو کوئی دنیا میں کوئی مثال ہی نہیں تھا اس چیز کا۔ تو 1 سال کے اندر یا 13-14 مہینوں کے اندر اندر یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ یعنی جو لوگ دن رات یعنی فوج کے گانے گایا کرتے تھے افواج پاکستان کے، وہ لوگ بھی خاموش ہے، اگر منہ سے کچھ کہتے نہیں ہے، رنجیدہ ہے، پریشان ہے، غم کے اندر ہے۔ تو خدا کے لیے ان سے ہٹیے، ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے، سپریم کورٹ کو اپنا کام کرنے دیجئے، آپ اپنا کام کریں، عوام کو اپنے الیکشن کا موقع دیں۔ یہ ابھی بھی وقت ہے کہ یہ نفرت محبت میں بدل سکتی ہے۔ تو بس اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے اگلی ویلاگ میں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔